السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان اور میرے آج کے مہمان حسنات ملک، سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر، مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر ظفر اللہ خان نے ہمیں خصوصی طور پہ آج جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس کراچی سے۔ مظہر عباس صاحب، صحافی پروگرام کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی سیاسی اور انتخابی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور 4 سال بعد وہ لاہور میں اپنے پارٹی کے دفتر سے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آصف زرداری جو ان کے ایک سابق اتحادی رہے ہیں، مخالف بھی رہے ہیں اور بہت کچھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آج ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب کا۔ تو بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، یہ ایک تو مبارک ہو، نواز شریف صاحب دوبارہ سے سیاسی ہو گئے اور ایک سیاسی جماعت کے آپ کے اتنے پرانے عظیم رہنما ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اور 4 سال بعد انہوں نے دوبارہ سے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تو کیا اہمیت ہے آج نواز شریف صاحب کی سیاسی سرگرمیوں پہ؟ کوئی پابندی تو سچ نہیں تھی میرے خیال میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ میاں صاحب نے عملی سیاست کا اعلان تو مینار پاکستان سے کر دیا تھا۔ جب آئے انہوں نے اسپیچ کی اور بڑی مدبرانہ اور کوئی تلخی نہ کی، اور انہوں نے مستقبل کا ایک نقشہ کھینچا۔ اب ہم نے ایک الیکشن سیل بنایا ہے۔ اچھا، اس کے سینیٹری ڈار صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور وہ اس افسر میں بیٹھتا ہے، اور وہ اس کے لیے گئے تھے آج، بریفنگ وغیرہ بھی ہوئی ہیں، تو ویسے وہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں لوگوں سے، اور وہ منشور پہ بھی میٹنگز کر رہے ہیں اور پارٹی کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں۔ تو وہ ہمیں تو اس بات پہ خوش ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک جعلی منصوبے کے تحت ہمیں پارٹی میں ہیڈ لیس کیا گیا تھا اور ان کو سزا دی گئی تھی۔ چلو، اب میں تو کبھی نہیں کہوں گا کہ دیر آیات درست آیات لوگ کہتے ہیں، لیکن چلو اگر یہ ریورسل ہوتا ہے اور آ کے پھر وہ اپنی پارٹی کی سربراہی کرتے ہیں اور عوام کے پاس جاتے ہیں، ہم تو اس کو خوش آمد تو ٹکٹ جو ہے اب کی بار نواز شریف صاحب کے دستخطوں سے جاری ہوں گے؟ نہیں، ہماری جو ارینجمنٹ ہے وہ قانونی جو ایک سسٹم آپ کی آنکھوں کے سامنے اور ملک صاحب کے سامنے بنا تھا، جس کے بارے میں حسنات ملک صاحب روز کہتے ہیں، ثاقب نثار کا جو اسٹوڈنٹ جو بنا تھا، ہاں اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کے قومی گناہ معاف فرماوے، وہ آج کل لوگوں سے معافی مانگتے پھرتے ہیں۔ کل مجھے ایک بندہ ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی مجھے 4 دفعہ مل کے معافی مانگ چکے ہیں۔ چلو، بہرحال یہ تو ہاں، بات یہ ہے کہ موجود نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میاں صاحب ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہماری پارٹی کے رہبر ہیں، صدر نہیں ہیں، اچھا، اور ہمارے آئین کے اندر ٹکٹ جو سائن کرے گا وہ میاں شہباز شریف صاحب کریں گے۔ مطلب جو اسٹیمپ ہوگی وہ شہباز شریف صاحب کی ہوگی، ہاں، فیصلہ نواز شریف کریں گے؟ فیصلہ ہمارا پارلیمانی بورڈ ہے، بنے گا، جس میں تمام، اس میں نواز شریف صاحب کی کوئی سے نہیں ہوگی ٹکٹ؟ نہیں، وہ دیکھو، ہم تو اس بات کو گھبراتے نہیں ہیں کہ ہماری پارٹی کے روح رواں ہیں، وہ فیصلہ فائنل، لیکن وہ مشاورت کرتے ہیں، کریں گے، اور اس کے بعد یقیناً ان کی اپروول ہوگی۔ ہم تو آج بھی ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ یہ قانونی مجبوریوں سے شہباز شریف ہمارے صدر ہیں، وہ بھی ہمارے لیڈر ہیں، اصل ہمارے میاں نواز شریف ہیں۔ میں تو کوئی کام تو چھپتے نہیں ہیں اس میں، قانونی مجبوریاں ابھی بھی برقرار ہیں۔ ہاں یقیناً ہے، اب مسائل تو ہیں۔ مظہر عباس صاحب، آج آصف علی زرداری صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ نواز شریف صاحب کے رابطے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کیا اہمیت ہے 2 سابق اتحادیوں کی آپس میں رابطوں کی؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کے میدان میں یہی 2 بڑے حریف ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور تیسرا تو جیل میں ہے۔ تو اب یہ اگر آپس میں ان کے رابطے شروع ہو گئے تو پھر آئندہ الیکشن میں نواز شریف صاحب کا یا زرداری صاحب کا بڑا حریف کون ہوگا؟ شکریہ متی۔ دیکھیں، وہ ابھی بلاول صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رابطہ آج نہیں ہوا تھا، جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اس وقت یہ رابطہ ہوا تھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر اس وقت رابطہ ہوا تھا تو اس وقت خبر کیوں نہیں چلی اور آج خبر کیوں چلی ہے؟ میرا خیال ہے بیچ میں جب کشیدگی ایک دم بڑھنے لگی ہے، بیانات خاصے سخت ہوتے جا رہے تھے، شاید اس ٹیمپریچر کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو ان کے درمیان اختلافات، ویسے تو نواز شریف اور زرداری صاحب نے کبھی بھی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کیا، اور چاہے وہ بلبل لے لیں، اس سے پہلے کے لے لیں، اس سے پہلے تو زرداری صاحب کا اتنا ہائی پروفائل رول نہیں تھا، جو ان کا پروفائل بڑا ہے وہ تو 2008 کے بعد بڑا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسی کولیشن بنی تھی اس وقت 2008 میں، وہ جلدی ٹوٹ گئی تھی، اور زرداری صاحب نے پھر چودھریوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ معاملات طے کر لیے تھے،
اور ابھی بھی اگر آپ کو یاد ہو 2021 تک تو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم سے باہر آنے کے بعد زرداری صاحب کے چودھری پرویز الہی سے معاملات خاصی حد تک پنجاب کی حد تک طے ہو گئے تھے. بعد میں جو صورتحال بنی وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کروٹ لی. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب کچھ مہینے پہلے، جو میری خبر ہے وہ یہ کہ کچھ مہینے پہلے دبئی میں ایک ملاقات ہوئی تھی جو ناخوشگوار نوٹ پر ختم ہوئی تھی. اور وہ ظاہر ہے اس وقت پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں کچھ نشستیں حاصل کرنا چاہ رہی ہے. اب بیچ میں استحکام پاکستان پارٹی بھی آ گئی ہے، ادھر بھی جنوبی پنجاب کے لوگ بہت ہیں، تو وہ اس پر معاملات کچھ طے نہیں ہو پائے. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے سندھ میں جو ہے، اب یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ سالوں بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ جیسے پنجاب میں اگر کوئی بڑی پارٹی ہے اسے سالوں بعد خیال آتا ہے کہ دوسرے صوبے بھی ہیں، یا سندھ کی کوئی بڑی پارٹی ہے اسے بڑا خیال آتا ہے بعد میں عرصے بعد کہ پورے 5 سال 6 سال جتنے سال ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل آرگنائزیشنل ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. سندھ میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن خاصی حد تک مستحکم ہے، اس لیے کہ دوسری جماعتیں جا کے کام ہی نہیں کرتی ہیں سندھ کے اندر. اب اس وقت شہری سندھ میں پیپلز پارٹی ایم کر رہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو حالت ہے اور ایم کیو ایم کی جو حالت ہے اس کو کیش کر کے کم سے کم 8 سے 10 سیٹیں حاصل کی جائیں کراچی میں. اب مسلم لیگ نون، جی ڈی اے، جے یو آئی، ان کا اگر اتحاد یہاں بنتا ہے ایم کیو ایم وغیرہ کا، تو کراچی میں 1-2 نشستیں ایسی ہیں جو پی ایم ایل این جو ہے، جیسے شہباز شریف صاحب 2018 میں تقریباً جیت گئے تھے، اسی طرح 1-2 نشستیں ہیں جو یہاں کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح مسلم لیگ کا سندھ کے اندر اچھا خاصا ووٹ ہے، لیکن مسلم لیگ نظر نہیں آتی سندھ کے اندر، کام نہیں کرتے یہ لوگ. جی ڈی اے کا بھی یہی حال ہے، وہ محدود اپنے دائرے میں رہ کر آتے ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے زرداری صاحب اس وقت جو غالباً لاہور میں ان کی ملاقات ہوگی، لیکن جو ملاقات کے خد و خال ہیں اس میں یہی ہے کہ اگر پنجاب کے بعد معاملے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی تو کم سے کم شاید یہ انڈرسٹینڈنگ بنے کہ مسلم لیگ نون پھر سندھ میں جو ہے آ کر اس طریقے کی ایکٹیویٹیز نہ کرے. حالانکہ کوئی بہت بڑا چیلنج تو نہیں ہوگا. تو میرا خیال میں تھوڑا سا پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو، کیونکہ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو مجھ کو ویسے ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالکل بھی لیول پلینگ تو الگ بات ہے، پلینگ فیلڈ. میں یہی سوال کرنے جا رہا تھا کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ کی یا بڑی حریف ہوگی اور سندھ میں پیپل پارٹی کی؟ پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ ہاں، ابھی متی جیسے کل جو لوکل یو سیز کے کچھ الیکشن ہوئے تھے اس میں صدر یو سی پی ٹی آئی کا جیتا تھا اور اس کو خاموش سپورٹ پیپلز پارٹی کی ملی تھی اسے، جو کل یہاں جیتے ہیں. بالکل اسی طرح ابھی دیکھنا ہے کہ شاید سننے میں آ رہا ہے 11 تاریخ کو کراچی میں پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے، یعنی وہ ملینیم مال کے پاس لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کیا تھا جب میرا خیال ہے 13 نومبر ہی تھی یا اس طرح کی پچھلے سال. تو وہ تھوڑا سا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اپنی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں. دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو رسپانس کیا آتا ہے، دوسرا ریئیکشن کیا آتا ہے، اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے. ہاں، اس سے اندازہ ہوگا ہمیں کہ پی ٹی آئی کو کتنا اسپیس مل جائے گا. اگر اسپیس ملتا ہے تو 2018 میں تو سیٹیں بنا کے دی گئی تھی انہیں، لیکن اگر اسپیس انہیں ملتا ہے کھلا پی ٹی آئی کو کراچی میں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دے سکتی ہے. برسر ظفر اللہ صاحب، میں حسنات صاحب کے پاس آنے سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ پی ٹی آئی کا ایک جلسہ مانسیرا میں ابھی ہوا تو پولیس نے کرسیاں اٹھا لیں اور سٹیج بھی اکھاڑ دیا سارا، تو یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تو بطور ایک سیاسی جماعت آپ اس واقعے کی کیا مذمت کرتے ہیں اور آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ جو بھی سیاسی جماعت پاکستان رجسٹرڈ ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور وہ قانون و ضابطے کے مطابق جلسہ کرتی ہے جو ایک ہمارے ملک میں ہے، ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل. اور آپ اس کی مذمت کرتے ہیں جو واقعہ ہوا؟ میں نے نہ پڑھا ہے نہ مجھے تفصیلات پتہ ہے، لیکن اگر کوئی قانون ضابطہ کسی نے بھی توڑا ہے، چاہے انتظامیہ نے، چاہے، بالکل غلط ہے.
کیونکہ دیکھیں نا آپ لوگ تو جلسے جلوس میں تو کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اور تمام پارٹیوں کو کرنا چاہیے۔ مظہر صاحب نے وہ کراچی کی بات کی نا، میں ایک اس میں مثال دوں، شہباز شریف انہوں نے کہا تقریباً جیت گئے تھے، 746 ووٹوں سے شہباز شریف اس حلقے سے ہارے تھے۔ میں نے ان کی پٹیشن کی الیکشن کمیشن میں پاکستان میں، ادھر سے غالباً واڈا صاحب تھے، میں نے صرف ایک اس میں 10,000 ووٹ ڈبل ٹھپے والے تھے۔ وہ جو آپ کو پتہ اس زمانے میں نئی ٹیکنیک لگائی گئی تھی جو ہمارے وہاں مگمان میں نہیں تھی جب ہم الیکشن لا بنا رہے تھے، اور اب تو اور بھی نئی ٹیکنیک آ جائے گی، بڑی ڈیولپمنٹ ہے دنیا میں۔ اس میں نے الیکشن کمیشن کو باقی رویا پیٹا، اور میں نے کہا یار کم از کم ایک کام، چلیں سر اب تو ہوا کا رخ نہیں، میں نے کہا یار ری کاؤنٹنگ تو کرا دو، میری وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہی آپ کی پٹیشن جو ہے نا، اب آپ کے مخالفین اس کو کاپی پیسٹ کر کے مجھے لگتا ہے اگلے انتخابات میں ان کے کام آئے گی۔ دیکھو یہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس صدی میں 5 الیکشن ہوئے ہیں، 5 میں 4 میں تو میاں نواز شریف جائل تھا یا ابھی بھی اس سٹیج پہ ہے۔ تو مجھے تو بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، 2002 میں آپ نے الیکشن نہیں میاں صاحب کو لڑنے دیا، 2008 میں لڑنے دیا، 13 میں لڑایا تو پھر وہ لوگ پیچھے پڑ گئے جن کا کہتے ہیں سامنے نہیں ہے نام نہ لو، اور اس کے بعد نکال دیا۔ اب بھی ٹیکنیکلی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ 62(1)(f) کے باوجود بھی جو قانون نہیں وہ ہے، لیکن ابھی ایک کنڈیشن بھی تو ہے نا، اب جب تک اپیل سٹیج وہ تو اپیل، لیکن بات یہ ہے نا اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ جمہوری راستے اختیار کریں۔ چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بات کریں گے حسنات ملک سے کہ وہ کیا قانونی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، یا عدالتوں کا کیا آنے والے دنوں میں کردار ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹس جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاستدانوں کو فراہم کر دیں۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ حسنات ملک موجود ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر اور تجزیہ کار۔ حسنات ملک صاحب، یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا اور تحریک انصاف کی طرف سے تو کہا جا ہی رہا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہماری عدالتوں نے نہیں دینی؟ کیونکہ یہ تو عدالتی کارروائیاں ہیں، عدالتی فیصلے ہیں کہ جن کی وجہ سے چیئرمین تحریک انصاف جیل میں ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے بڑے رہنما جیل میں ہیں، ریمانڈ پہ ہیں، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ عدالت کیسے یقینی بنا سکتی ہے؟ کیونکہ 8 فروری کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، تو کیا ڈیڈ لائن ہے عدالتوں کے لیے کہ ان تمام معاملات کو سمیٹیں، ورنہ یہ 8 فروری تک چلتا رہا تو پھر الزام تو سارا عدالتوں پہ جائے گا۔ دیکھیں مدی اللہ جان صاحب، جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، پہلا کام تو الیکشن کمیشن کا، وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، جو ممبران ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ جی ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عدالتوں پہ، کیونکہ ہماری جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے اس میں عدالت کا استعمال ہوتی ہے۔ 2018 میں بھی کس کو ایل کرنا ہے کس کو نیل کرنا ہے تو عدالتیں استعمال ہوئی، اس دفعہ بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ عدالتوں کو ہی استعمال کیا جائے گا، اور ابھی تک بھی جو لوگ ہیں ان کو اگر یہ عدالتوں نے کوئی انٹرونشن اس طرح نہ کی، اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جیسا یہ ہے کہ جی اب پی ٹی آئی کو ایک خطرہ ہے کہ نامینیشن پیپر ہمارے لوگوں کے ریجیکٹ ہوں گے، یا جو اس حوالے سے عدالتیں ریاست کے بیانیے کے ساتھ چلیں جس طرح ماضی میں چلیں، تو پھر لوگوں کو اعتماد ختم ہوگا، لوگ پھر انصاف ان اداروں سے چاہیں گے جن سے اب نواز شریف صاحب۔ اچھا، الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں، کچھ لوگ لاپتہ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بڑی تعداد میں، اور جو سامنے آ گئے ہیں ان پہ مقدمات چل رہے ہیں، وہ اریسٹ ہیں، کچھ جیل میں ہیں، تو الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ فیصلے تو ہائی کورٹوں نے کرنے ہیں یا ٹرائل کورٹس نے کرنے ہیں، اور یہ کب تک کی ڈیڈ لائن ہے؟ کیونکہ الیکشن کا پلان نیکسٹ منتھ میں فرسٹ ویک آف دسمبر میں وہ آ جائے گا، 54 دن کا پروگرام آ جائے گا الیکشن کا، تو یہ لوگوں کو یہ لیول پلینگ فیلڈ کس نے پھر فراہم کرنی ہے؟ بالکل، الیکشن کمیشن کا کام جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے جلوس کرانا، یہ ان کو ہر ایک کی آزادی ہونی چاہیے، ہر جماعت کی۔ جب عدالتوں کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس پہ 6-7 کیسز بنتے ہیں، وہ جب پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کو ضمانت بھی مل جاتی ہے اور سب کچھ اس کے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عدالتیں پھر کیا ان کو بند کر دینا چاہیے اور انصاف ان اداروں سے لینا چاہیے جو چاہ رہے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کریں؟ تو میرا خیال ہے عدالتوں کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے، اور عدالتیں اگر اسی طرح جو بظاہر ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ نیوٹرل ہی ہیں،
न्यूट्रलाइज तो नहीं है। तो वो न्यूट्रल वाला जो सीन है वो यही है कि वो जो अब देखा है हमने कि जिस तरह पंजाब में और पेशावर में लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी कि कहाँ लिखा हुआ है कि जी एक क्लीन चिट लोगों को दे दी जाए कि जी वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं हो सकते। उसका ये हुआ कि लोगों लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ मौजूदा हालात में क्या वो लोग कहीं जो हमारे जजेस हैं वो किसी बैरून मुल्क किसी आए हैं, वो उनको पता है कि यहाँ हालात क्या हैं, उस हालात के मुताबिक ही चलना है ना आपने। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें सियासी जमातों को भी और नून लीग को भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और फ्यूचर के लिए उनको इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि एक साल बाद जैसे एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर इनका बयानिया ना वोट को इज्जत दो और चीज़ें ना हो जाएं। तो बेहतर यह है कि ये एक हार्मनी और ऐसी चीज़ में जाए कि सियासी एक डायलॉग शुरू हो और ये अदालतों पे और एस्टैब्लिशमेंट पे जो हर मामला है, इलेक्शन कराना है तो सुप्रीम कोर्ट ने कराना है, और कोई काम करना है तो सुप्रीम कोर्ट, और ये काम सियासी क्यों नहीं कर रहे? मजहर साहब, दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन प्रोग्राम देना है और ये प्रोग्राम होता है कि इलेक्शन की डेट से पीछे जो 54 दिन हैं इसमें कागजात नामजदगी, स्क्रूटनी, फाइनल लिस्ट, वो सब अमल होता है। तो दिसंबर के पहले हफ्ते से पहले क्या तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो इस वक्त अदालतों का सामना कर रहे हैं या अंडरग्राउंड हैं या गिरफ़्तार हैं, क्या वो तमाम लोगों के हवाले से अदालतों के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आती है कि इनका फ़ैसला कर ले दिसंबर के पहले हफ्ते से पहले, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने और ये तमाम लोग इलेक्शन की रेस में भी बाकी सियासतदानों की तरह अपनी कैंपेन भी चला सकें, मुकाबला भी कर सकें? दो चीज़ें मती, एक तो केसेस की नौइयत पर डिपेंड करता है। अगर वो ज़मानत पर है तो इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, फिर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं अनटिल अनलेस उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। लेकिन जो हमने देखा है, एक तो गिरफ्तारी होती है और हसनात भी हैं, आप भी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जफरुल्लाह साहब बैठे हुए हैं। आपने जिस अंदाज में फवाद चौधरी वगैरह को हथकड़ी डाल के, मुंह पे कपड़ा डाल के, वो ऐसा क्या केस था कि जिसमें, और जफरुल्लाह साहब बेहतर बता सकते हैं कि कपड़ा कब डालते हैं जब आप किसी कैदी को पेश करते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप पेश करते हैं, कोई बहुत सीरियस। तो ये जो ऑप्टिक्स नज़र आ रही हैं, ये ऑप्टिक्स कतई तौर पे ऐसी नज़र नहीं आ रही कि पीटीआई के लिए स्पेस अवेलेबल होगा। अब वो किस किस को करते हैं। अब पीटीआई की काउंटर स्ट्रैटेजी इसमें क्या हो सकती है कि अगर इन लोगों के वो है तो क्या वो बिल्कुल अननोन लोगों को इलेक्शंस लड़ाएंगे, जिनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की हो सकती है, वकला की हो सकती है, ऐसे लोगों की, यूथ को बड़ी तादाद में टिकट दे सकते हैं जिन पे कोई मुकदमे और इस तरह की चीज़ें ना हों उनको, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी 90s में MQM ने अडॉप्ट की थी। जब MQM पर पाबंदी तो नहीं लगी थी, लेकिन ऑपरेशन जब हुआ था तो उनकी बाजियों ने और बुजुर्गों ने वो 9-0 पर आके बैठ गई थी, उन्होंने पार्टी चलाई थी उस तरीके से। तो वो अब काउंटर स्ट्रैटेजी भी देखनी है कि पीटीआई की क्या होती है। लेकिन जो लोगों पे मुकदमात हैं उनके लिए सूरत हाल कतई तौर पे अच्छी नज़र नहीं आ रही। जिस तरह गिरफ्तारी हो जाती है, ले जाते हैं, हम तो माशाल्लाह इंटरव्यूज़ भी ले लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं उसमें पीटीआई के लिए तो स्पेस बहुत महदूद नज़र आ रही है। बिल्कुल ही अगर क्रश कर देंगे तो फिर कैसे इलेक्शंस को क्रेडिबल माना जाएगा अगर कोई जलसा भी नहीं कर पाए, वो कोई जुलूस भी नहीं निकाल पाए। मीडिया पर ऑलरेडी आपको पता है कि हिदायतनामा जारी हो गया है पैमरा का, अब उसको इंटरप्रेट किस तरीके से किया जाएगा। देखना ये है कि पीटीआई के जलसे को किस हद तक अगर होता है तो किस हद तक कवरेज होती है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमें सिर्फ पीटीआई के दायरे में नज़र आ रही हैं और किसी जमात को के लिए वो मुश्किल इस वक्त सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। माजी में ज़रूर नून लीग के साथ हो चुकी है 18 में, लेकिन ये कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो पीटीआई के उन लोगों के लिए और अदालतें मुझे नहीं लगता कि वो रिलीफ दे पाएंगी कि जल्दी से इन लोगों के फैसले कर पाएँ। ठीक, बरसत जफरुल्लाह साहब, ये जो हालात अभी मदर साहब ने भी आपको बताए हैं, तो इन हालात को देखने और सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि नून लीग का जो आइंदा इंतखाबात हैं उनमें नून लीग का सबसे बड़ा हरीफ कौन है?
پہلے تو جو ملک صاحب نے بات کی میں اس پہ بھی رائے دینا چاہتا ہوں. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب جب آئے پہلی انہوں نے اسپیچ کی, آپ سب کہیں گے انہوں نے تلخی نہیں دکھائی, بہت ٹھیک کیا. بڑی طویل مشاورت کے بعد یہ تقریر جو ہے کی گئی. حالانکہ بہت کہا جا رہا تھا کہ کیا بیانیہ بدل رہا ہے. بیانیہ بدلنا چاہیے لیکن ٹھیک ہوا. اچھا ہوا اگر بدل بھی گیا تو نہیں, اگر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ بھئی آئین کے ساتھ چلیں, تلخی نہیں کی. میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان کا عمومی رویہ ہم نے پچھلے 5 سال میں نہیں. تو فرق کیا ہے, پہلے آئین کے ساتھ چلنے کا بیانیہ نہیں تھا. نہیں, اس کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے نا, پی ٹی آئی کانٹیکسٹ میں. میرا خیال میں ہماری پارٹی کا رویہ یہی ہے کہ ان کیس فرض کہ اگر ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم ان پہ سختی نہیں کریں گے. مطلب ناجائز جو قانونی ضابطہ اپنی جگہ پر ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, ہمیشہ پارٹی میں ایڈوکیٹ بھی کرتا ہوں کہ بھلے ہمارے اوپر زیادتی ہوئی جیسے مظہر صاحب نے بھی, اب کہیں تو اینڈ ہو. صاحب حکومت میں تو آئیں گے لیکن تو چلو اقتدار میں بھی آئیں گے کہ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چارٹر آف میری ذاتی رائے چارٹر آف پاکستان ہو جس میں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ پیپل پارٹی تمام پاکستان انکلوڈنگ دانشور باشمول الیکشن سے پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں, آنے کے بعد دونوں ممکن ہے. اچھا, لیکن کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم کچھ گرینڈ چیزوں میں پاکستان میں اتفاق کر لیں اور آگے بڑھیں. اور یہ ایک دوسرے کے گریبان اور ہر وقت عدالتوں میں جانا, یہ جوڈیشلائزیشن بالکل. یہ الیکشن میں پہلے ہو سکتا ہے لیکن الیکشن میں نا ایک بہت بڑا اس سے اسٹیبلشمنٹ کو غلط میسج چلا جائے گا. میٹرک بات نہیں ہے. بات یہ کہ پارٹیاں نا الیکشن لڑنا بڑا مشکل کام ہے. ہم تو ویسے بڑے دباؤ میں رہے ہیں ابھی. لوگوں کو لانا, ابھی ہمارے بورڈ بنیں گے, الیکشن جا کے فیلڈ میں لڑنا اب تو آپ کے لیے اور بھی مشکل ہو گیا. پہلا بن جائے تو اچھی بات ہے لیکن بعد میں بھی اگر ہو جائے. دیکھو نا, ہم نے نیشنل پلان جو بنایا ہم نے عمران خان صاحب کی منتیں کر کے لائے تھے, آتا نہیں تھا یہ. میں اس کمیٹی کا حصہ تھا گورنمنٹ کی 3 بندے کی. تو سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ سارے سیاستدان اکٹھے ہوں, جمہوریت کے لیے آگے بڑھیں, پاکستان کے فنڈامنٹل مسائل پہ ایگریمنٹ کریں, عدالتوں میں معاملات کو نہ لے جائیں, اور یہ جو سرکولر سی ایک موومنٹ بنی ہوئی ہے ہمیں آگے لے جائیں. سر آپ کے لیے بتا دیں کہ آپ کا سب سے بڑا حریف کون ہوگا اور آپ کے منشور کا ایک نقطہ یا 2 نقطے بتا دیں. دیکھیے منشور میں تو ابھی ہم بنا رہے ہیں, غالباً ہم سوشل سیکٹر کی ابھی تک آپ کو کلیئر نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی چاہتی کیا ہے. 3 دفعہ تو آپ کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں, نون لیگ بڑی تاریخی جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا ہے. ہر دفعہ تو الیکشن میں کچھ چیزیں لانی پڑتی ہیں. منشور میں نہیں, شاید ہم ایجوکیشن میں, ہیلتھ پہ, نظام عدل کی انصاف پہ کی اصلاحات کے اوپر شاید ہم توجہ بہت بڑھائیں. اچھا, شاید ہمارا توجہ پہلے اکنامک میگا پروجیکٹ بھی ہوتی ہے, آپ شاید ہم سوشل سیکٹر کی طرف بھی جائیں. کوئی ایک چیز جس کی بنیاد پہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہے, دیانتداری کی بات ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ایک امید دکھائیں. امید دکھائیں, کچھ ہم ان کو بتائیں کہ ہم نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں, اور کچھ اگر سستی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی. ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے سامنے منشور لائیں, آپ ہم پہ اعتبار کریں. امید ہے کہ شاید ہم اس کو سیل کر پائیں گے. چلیں, امید ہے کہ آپ سیل کر پائیں گے. آج کل مارکیٹ کی پوزیشن بڑی ڈیفیکلٹ ہے, اور خاص طور پہ آپ سیل شاید اس لیے بھی کر پائیں گے کہ آپ کے مقابلے میں کسی نے ریڈی نہیں لگائی ہوئی, اور آپ کی اکیلی مارکیٹ میں منافلی بھی ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے چند دیگر اہم معاملات. سابق فوجی عامر بلکہ مرحوم فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں بھی 10 نومبر کے لیے جو ہے مقرر کر دی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل کی بھی اپیلیں ہیں, اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام صحافی میں ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور آج بھی ہمارے پاک فوج کے نوجوان اور افسران شہید ہوئے ہیں. 9 ماہ کے اندر 700 ایسے واقعات ہوئے ہیں اور قیمتی جانیں گئی ہیں. تو مظہر عباس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جس طریقے سے اور جس سمت میں یہ امن و امان کی صورتحال جاری ہے, یہ آگے آنے والے وقت میں کتنا مشکل ہو جائے گا ان حالات میں سیاسی مہم چلانا؟ میں الیکشن کے بارے میں تو کوئی خدشے کا اظہار نہیں کروں گا, لیکن انتخابی مہم کے حوالے سے متی 2013 میں بہت خوفناک سچویشن تھی, جب آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ANP بہت زیادہ نشانہ بنی. کوئی بھی ان کے کئی لیڈر, سرکردہ لیڈر, کارکن جس طریقے سے شہید ہوئے. پیپلز پارٹی ANP اور MQM کے بارے میں واضح طور پہ TTP نے کہہ دیا تھا کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے, اور انہوں نے خاصی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے. اس میں ابھی تک تو وہ ڈائریکشن تو نہیں نظر آ رہی. ابھی تک تو نظر یہ آ رہا ہے کہ
ہماری فورسز ہی ان کا ٹارگٹ نظر آتی ہیں اور انہی کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس میں کیونکہ اس طرح کے جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ چاہے جن کا تعلق بلوچستان سے ہو یا دوسروں سے ہو، جب یہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو اکثر جو انٹیلیجنس رپورٹس رہی بھی ہیں کہ ان کے اپنے درمیان بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس میں. لیکن جو چند واقعات ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر وہ بہت خوفناک ہیں، بہت الارمنگ ہیں، اور اگر اس طرح کے واقعات بڑھتے رہتے ہیں تو یو نیور نو کہ سچویشن کس حد تک جو ہے وہ خراب ہوگی. اب ظاہر ہے سردیاں آنے والی ہیں دسمبر میں، اب یہ جو ٹارگٹس کر رہے ہیں اس میں جو 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں خاص طور پہ جیسے بلوچستان گوادر میں ہوا اور پھر میاں والی میں ہوا، اس طرح کے اگر اور واقعات ہوتے ہیں تو پھر آلریڈی بہت الارمنگ سچویشن ہے. بالکل. برسر ظفر اللہ صاحب، آپ کے الیکشن کمیشن کے بعد یہ اختیار ہیں کہ وہ چاہے تو یہ کہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے جو صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہیں ان کو یا وہاں کے جو حلقے ان کو الیکشن کی تاریخ آگے لے جائیں یا کچھ. ایک ہے کہ ہے الیکشن کمیشن کا اختیار ہیں، غیر معمولی حالات میں تو شاید ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ حالات ایسے ہیں، اور اگر تھوڑا اور بھی اللہ نہ کرے مشکلات ہوں تو الیکشن ہمیں کسی صورت میں بھی الگ نہیں کرنے ہیں. پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. اور مظہر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ 2013 میں، بلکہ میرا خیال میں جے آئی یو کا بھی ذکر کرنا چاہیے. ابھی 2 بہت بڑے حملے ہوئے ہیں جے آئی یو پہ، ایک مستونگ میں اور ایک ادھر میرے خیال میں نارتھ میں وزیر، ہاں، اور اس وقت بھی مولانا پہ ہوئے تھے. تو یہ ایک ہر جان قیمتی ہے، لیکن سازر الیکشن میں الیکشن سیاستدانوں کو جانا ہوتا ہے. ہماری سیکورٹی فورسز بالکل ٹارگٹ پہ ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے اس بات کا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن ٹرن آؤٹ پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ پڑے گا. ہمارے لوگ بہت پڑتا ہے، لیکن ریزیلینٹ لوگ ہیں ہمارے، بہت مضبوط ہیں. انشاءاللہ بہتری ہوگی، اللہ بہتر کرے گا. حسنات ملک صاحب، جناب مشرف صاحب کی اپیل آ گئی ہیں ان کی ڈیتھ کے بعد. بظاہر تو وہ انفرکچس ہو گئی ہے، غیر مؤثر ہو گئی ہے، مگر چند دوسری اپیلیں بھی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا اس میں کوئی ایسا کویسچن آف لا انوالو ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلہ دینے سے جو آرٹیکل 6 تاریخ میں پہلی بار نافذ ہوا ہے اس کا مقصد حل ہو جائے گا، اس کا آبجیکٹیو اچیو ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ججز، یہ بینچ ہے، ان کا یہ ان کی سوچ بھی ایسی لگ رہی ہے. 4 ججز ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں. بظاہر یہی ہے کہ یہ اسپیشل کورٹ کا جو ججمنٹ ہے جس میں جنرل مشرف کو سزائے موت کی سزا دی تھی اس کو اپینڈ کر دیں گے. لیکن اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک یہ ہے کہ جنرل صاحب کی جو اپیل ہے وہ انفرکچس ہو گئی. مے بی ان کے وکیل آئے بھی نہیں، سلمان صفدر صاحب ان سے بات ہو رہی تھی تو مے بی وہ آئے بھی نہیں. ان کا یہ تھا کہ جی مشرف صاحب اپنے مرنے سے 6 مہینے پہلے بھی انہوں نے رابطہ کیا کہ میرا کیس کب لگ رہا ہے. تو گلزار صاحب نے اپنے ٹینور میں نہیں کیس لگایا، بندیال صاحب نے اپنے دور میں نہیں لگایا. دوسرا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ اسپیشل کورٹ بنی اور انہوں نے کہا کہ 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بغیر بھی سزا دے، اور آرٹیکل 6 آئین کا اس کے تحت. جی بالکل، کہ سپریم کورٹ نے اس میں بڑا آصف سعید کھوسا اور وہ بینچ جس نے اسپیشل کورٹ کو ڈائریکشن دی تھی کہ اب جلد اس کو کنکلوڈ کریں. ججمنٹ آ گئی اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک بینچ بیٹھا جس کی سربراہی جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس امیر حسین بھٹی اور ایک اور جج تھے. انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو ٹرائل ہے یہی وائڈ ایمنیشن ہے، غلط، غیر آئینی ہے، ٹرائبرلی غیر اسلامی ہے، یہ بھی کہا، غیر اسلامی بھی کہا. جی بالکل، اور قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیکھا. اور اب وہ جسٹس مظاہر نقوی سپریم کورٹ جی سپریم کورٹ میں آ گئے. اور تو اس کے اوپر فیصلہ جب سپریم کورٹ میں آئے تو جسٹس قاضی فیصل نے یہی ججمنٹ رکھا کہ اس ججمنٹ کی بنیاد جو دیکھیں کس طرح کے ایک سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ایک ججمنٹ، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ. اب میرے خیال میں سپریم کورٹ اس سوال کا جواب تو دے گی، چاہے مشرف صاحب کی اپیل. ظفر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ دیکھیں نا، کوئکلی ٹائم بس تھوڑا ہے. اپیل اویلیبل تھی نا، مشرف صاحب کو جو سزا ہوئی غلط یا صحیح، سپریم کورٹ میں اپیل آنی تھی نا. تو اپیل تو جہاں اویلیبل ہو تو آپ اس کو ادھر ریٹ میں بیٹھ ختم کیسے کر سکتے ہیں. اور باقی رہے گا اسلام میں ایک نئی بات پڑھی ہے، شاید لوگوں نہیں بتاتے. ہمارے ہاں مارشل لاء کو جواز بخشنے کے لیے امام ابو حنیفہ کی کتابیں کوٹ گئی ہے. امام ابو حنیفہ خدا کا بندہ وہ انسان تھا جس نے عباسیوں کو مانا نہ، حکومت نہ لی، ان کی کوڑے کھاتے رہا، اور انہوں نے علوی خاندان کو مالی مدد دی. اور ہماری سپریم کورٹ کے جاہل بددیانت ججوں نے 10 دفعہ یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مطابق مارشل لاء جائز ہے.
माशाल्लाह जाए। जी जी लिखा है, मेरा पटिशन लगेगी तो मैं पढ़ सुनाऊंगा, अबू हनीफा ने कहा था जो आपने लिखा है। ठीक है, ठीक है। मैं मज़हर अब्बास साहब आपकी भी राय लेना चाहूँगा, आप क्या तवक्को कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? ये पहली बार तारीख में एक फौजी आमर की एक अपील सज़ाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से? मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि केस क्लोज कर देंगे। एक तो ये कि जाहिर है जिनकी अपील है वही नहीं है मौजूद, तो उसके बाद उस केस में आप क्या फैसला करेंगे? क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है ना सर? हाँ नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है, अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिवायती तौर पे जो हमारे यहाँ रहा है उसको सामने रखते हुए मुझे लगता नहीं कि ये केस जो है ना उसको आप उस तरीके से चलाएंगे और किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो ये आपको ये लगता है कि ये कोई मंतकी अंजाम तक ये केस जजमेंट अपील होगा? अच्छा। स्पेशल कोर्ट का बेसिक तो ये है ना कि वो जजमेंट चैलेंज है, अगर वो जजमेंट सस्टेन रहता है तो एक ये होगा कि जी स्पेशल कोर्ट की सजा ठीक, सजा मौत ठीक। अब ये असल चीज है, आ नहीं सकता ना, यानी तारीख में कैसे लिखा जाएगा कि क्या वो एक सजा याफ्ता मुजरिम के तौर लिए पे? मेरा ख्याल है कि नहीं, देखिए डेथ कन्फर्मेशन हाई कोर्ट यहाँ नहीं होती, यहाँ अपील है, अपेलांट नहीं है। जब अपेलांट ना हो तो ला ये अपील चल नहीं सकती, वो इन्फ्रक्चर्स हो जाएगी। अलबत्ता वो जो लाहौर में उन्होंने, लेकिन जो स्टिग्मा का पहलू है, नहीं वो जजमेंट रहेगी तो कन्विक्ट रहेगा, कन्विक्ट रहेगा, लेकिन वो जो लाहौर वाली है ना जो जजमेंट आई है हाँ। उसको ख़त्म करना पड़ेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ये इन्फेक्चुअस हो जाएगी, चूँकि बंदा मौजूद नहीं है तो जजमेंट इनफील्ड रहेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, हसनात मलिक और मज़हर अब्बास साहब। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।